इन्नल हम्दलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मैंने अभी आप लोगों के सामने एक छोटी सी आया पढ़ी है, और ये आया जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ी, आप लोगों ने बेइंतहा दफ़ा सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से ज़्यादातर लोग शादीशुदा यहाँ पे हैं, इंशाल्लाह ये भी बड़ी जल्दी सुनेगी। तो आप लोगों को याद है कि ये आया कब आपने सुनी थी? बहुत दफ़ा सुनी है, नहीं याद है? कोई बात नहीं, हमें अक्सर भूल जाता है। ये हम अपने निकाह के खुतबे में सुनते हैं, राइट? तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको कोई नसीहत करती हूँ तो वो मेरी तो ज़िंदगी छोटी सी है। जब भी नसीहत करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे समझ आई कि हम वही नसीहत करते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से इतने साल पहले किया था, राइट? तो उसमें खुतबा जो निकाह का होता है उसमें क्या होता है आपको पता है? हम सबके निकाह पे वही खुतबा जो उस ज़माने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें की थी, आज भी वही खुतबा रिपीट किया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरान में से सिर्फ 3 सूरतों में से 4 आयात पिक किए हैं, और 4 आयात में दूल्हा और दुल्हन को नसीहत की है कि उसने जो नया घर अब बनाना है उसमें उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, आप और अमेज्ड होंगे कि इन 3 आयात में 4 मरतबा इत्तक़ुल्लाह का लफ्ज़ है। मेन जो चीज़ रसूल अल्लाह ने दूल्हा दुल्हन को कही कि बेटा अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते रहना। और तक़वा क्या होता है? हज़रत उमर ने अबी बिन काब से पूछा था कि अभी तुम मुझे बताओ कि तक़वा क्या है तुम्हारे ख्याल में। तो उन्होंने जब बताया, उन्होंने कहा कि तक़वा ये है जैसे दुनिया है ना, कि एक राहदारी है, किसी पे चल रहे हैं और उसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ी हैं, और हम उस रास्ते से कैसे गुजरेंगे? वो बिल्कुल ये दुनिया है, और ये कांटेदार झाड़ियाँ दुनिया की जो हमें मज़ा आ रहा होता है, जो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आजमाइश के लिए भी रखी हुई हैं, पूरी दुनिया की जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी हैं। तो उसने कहा कि आप कैसे चलोगे? तो हज़रत उमर ने कहा कि ऑफ कोर्स अपने आप को संभाल के, अपने आप को बचा के चलेंगे। तो उन्होंने कहा बस यही तक़वा है। लेकिन आप ये देखें कि शादी के मौका पर सिर्फ इतना ज़्यादा तक़वा पे ज़ोर क्यों है? क्योंकि अब बेटी जो है, अब पहले माँ बाप के घर में है, अब एक पूरी नई ज़िंदगी। अब देखिए, हम कितना भी कहते हैं ना कि वी नो दैट पर्सन, हमें पता है, हम जानते हैं, ऑफ कोर्स हम पहले से जान रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद एक नया रूप सामने आता है, और हम सब शादीशुदा अच्छे से इस बात को जानते हैं। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जो एक आया कही ना, ऑनेस्टली मैंने तो अपने किचन में लगाई हुई है, ताकि मुझे चाबियां जहाँ पे मैं रखती हूँ ना उसके, वजअलना बादुकुम लिबादिन फितना आतस्बुरून, कि मैंने तुम्हें सबको एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है, क्या सब्र करोगे? वकाना रब्बुका बिही बसीरा, तुम्हारा रब देख रहा है तुम्हें कि तुम क्या करते हो। तो शादी बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का ब्यूटीफुल गिफ्ट है, और उसके साथ सब्र का एक, वो कहते हैं ना कि जहेज देना है तो सब्र का जहेज दे के भेजो, और बेटी को सब्र एंड शुक्र। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहती हूँ कि नसीब से हमें शुक्र की नमाज मिलती है, क्योंकि सब्र की नमाजें ना शादी के बाद, देखो पहले अभी एक है, खैर से मेरा कमरा, मेरी ये चीज़, मैं होता है, और उसके बाद एकदम से सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं।
ٹھیک ہے. پھر اتنی بڑی مجھے پہلے میں شادی پہ جب جاتی تھی یا درس دینا میں دلہن کو دیکھ کے مجھے بڑے پیار بھی آتا تھا, میں دیکھتی تھی. اب میں کہتی ہوں یا اللہ اتنی بڑی ذمہ داری, ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی نازک سی بچی, اس ہیوج ذمہ داری, ایک نیا گھر, ایک نیا ماحول, اور نہ صرف ایک ایموشنلی آپ دیکھیں کہ پہلے میرے ایموشن صرف میں سیڈ ہوں, میں خوش ہوں, رائٹ. پھر اگر ہسبینڈ کو بھی تھوڑی سی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو تکلیف ادھر ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد سسرال کے رشتے, ان کو نبھانا, ان کو دیکھنا, حقوق و فرائض کا ایک رشتہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر سے اولاد دیتے ہیں اور پھر وہ تو جان ہی نکال لیتے ہیں. اور پھر مسلسل وہ ایک بچی جو اتنی نازک سی ہوتی ہے نا, ایک صبر کا پہاڑ لے کے نکلتی ہے. اور پھر دعائیں 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 الحمدللہ. اور گھر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پہلی بات کہی نا کہ یا ایھا الذین آمنو, آمنو کی جگہ اگر ہم دلہا دلہن ملائکہ لگا دیں, اے ملائکہ اتقوا اللہ, دیکھ اللہ سے ڈرتے رہنا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ قرآن جو ہے نا اٹس ناٹ لائک اونلی بک, اچھا جی چلو یہ پرابلم ہوگی, یہ آیت پڑھ لی, یہ سورہ اتنی دفعہ پڑھ لی. اٹس ناٹ اونلی برکت کی کتاب, وہ تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہے, وہ ویسے ہی مل جاتا ہے, ایک ایک لفظ پہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں, رائٹ. لیکن قرآن از اے وے آف لائف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بتا دیا ہے کہ شادی شدہ جوڑا جو ہے اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, لڑکی کی حد کیا ہے اور آدمی کی حد کیا ہے, یہ بھی قرآن نے بتا دیا. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا, وہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق, کیا جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا کہ تم کیا ہو اور تمہیں کیا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری گائیڈنس دے دی ہے. اب جب شادی ہوتی ہے نا, دیکھیں آدمی جو ہوتا ہے نا اس کے نیچر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائی نیچر اس کا قوام بنا دیا ہے. اب دیکھو اگر آپ اس طرح سے دیکھو کہ تقوی کے لحاظ سے دونوں برابر ہے, اعمال کے لحاظ سے ثواب اور گناہ میں دونوں برابر ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک یونٹ کو اس پراپر طریقے سے چلانے کے لیے اس کی ایک جگہ رکھی ہے کہ آدمی تمہارا قوام ہے, اس کا قوام بنا کے رکھنا. اگر جھوٹے جھوٹے اس کو کہتے رہو, اس کی تعریفیں کرتے رہو, اس کی ایگو جو ہے نا وہ خوش ہوتی ہے جب اس کو ہم اس لیول پہ رکھتے ہیں. ایک شروع میں مشکل ہوتا ہے, شروع میں ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے, اور واللہ میں نے 99% دیکھا ہے کہ بعد میں وہی آدمی ہوتے ہیں وہ بیوی کے بغیر ہلتے بھی نہیں ہیں. اور پھر بندہ کہتے ہیں یار پلیز تھوڑا سا ٹائم دے دو مجھے, آئی نیڈ مائی اون ٹائم, جاؤ دوستوں میں چلے جاؤ یا کچھ کرو. تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی, اور آدمی کو بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ جو تمہاری بیوی ہے نا یہ تمہاری کھیتی ہے. اب دیکھو اتنا خوبصورت لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ استعمال کیا. کبھی آپ کسی جو کھیت کا مالک ہوتا ہے نا, کبھی اس سے پوچھو کہ اس کی چھوٹی سی کومپل بھی نکلتی ہے نا تو اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی ہے, اس کو وہ کیسے سنبھال کے رکھتا ہے. اس کی جب کھیتی جب تک بڑی نہیں ہوتی ہے, کیسے اس کو ہر چیز سے, دھوپ سے بچائے گا, اس کو غلط چیزوں سے بچائے گا, کوئی پرندے غلط نہ آ جائیں کھا جائیں, ہر چیز سے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. عورت اتنی قیمتی چیز ہے. پہلے وہ باپ کے گھر میں تو باپ کا سایہ ہوتا ہے, باپ سنبھال رکھتا ہے. پھر اس کی شادی ہوتی ہے تو اللہ نے خاوند کو کہا اب یہ تیرے پاس آئی ہے تو سنبھال اس کو رکھ. اور کھیتی کو کبھی امیجن کر کے اس کی پورا پروسیس دیکھو تو وی ول بی امیزڈ کہ کتنی ہیوج ذمہ داری آدمی کے اوپر ہے, اور اتنی ہی پھر عورت کے اوپر بھی ہوتی ہے. الحمدللہ. اور یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب دیکھیں جب یہ آیا نازل ہوئی تھی نا تو صحابہ کانپ اٹھے تھے. حق تقاتہ, اے لوگوں اللہ سے ایسے تقوی کرنا جیسے حق ہے. ہم اللہ کا حق دے سکتے ہیں. ہمیں کیا اتنا ڈر ہوتا ہے جب ہم زندگی میں ایوری ڈے جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ٹھیک کر رہے ہیں, کیا غلط کر رہے ہیں, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ نہیں. کیا میں گھر سے جب نکلتی ہوں
میں جس حال میں نکل رہی ہوں، کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ایز اے مسلمان. اپنے آپ کو دیکھو نا کہ مجھے اللہ نے کس طرح کی عورت بنایا تھا، مجھے کیا احکامات دیے ہیں. لیکن کیونکہ میرا نفس مجھ پہ حاوی ہوتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا تو خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا نا کہ ابھی تو تم اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تو تمہارے اندر آیا ہی نہیں. ہم نام کے مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ، ہم کلمہ گو بھی ہیں، لیکن جہاں پہ پریکٹیکل کی بات آتی ہے نا وہاں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں. قرآن از اے وے آف لائف. قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اب رمضان آ گیا تو ہم نے 10 پڑھ لیے، تو ہم نے 3 پڑھ لیے، تو ہم نے 2 پڑھ لیے. قرآن از اے وے آف لائف کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ایسا نہیں ہے کہ آج تم مسلمان ہو، آج تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، مرتے دم تک مسلمان والی حرکتیں کرنا، مسلمان ہی رہنا. اور پھر سیکنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نساء کی آیہ نمبر 1 وہ نصیحت کی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. پھر سے وہی بات کہ لوگو اے ملائکہ اللہ سے ڈرتے رہنا. بیٹا گھر بنانا ہے نا تو اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہنا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا وہاں پہ چھوٹی سی ایک بات بتا دی کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہا رجالا کثیرا ونساء، کہ دیکھو تم ایک ہی آدم کی اور حوا کی اولاد ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میرا خاندان بڑا، اس کا تو خاندان ایسا. لڑکے والے کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ لڑکی اس خاندان سے لے آئے، یہ تو لڑکے کو پسند تھی تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ڈفرینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا دیکھو یہ جو نیا گھر بن رہا ہے تم دونوں کا، ایک ہی آدم کی اولاد ہو. جو فرق ہے تو وہ صرف تقوی کی بیس پہ ہے. جو زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا. اور پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ، دوبارہ سے وہی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کے سامنے یہ نکاح کر رہی ہوں، تم نے اس آدمی سے یا آدمی نے اس عورت سے نکاح کیا ہے، رائٹ؟ تو اللہ کی لاج رکھنا. والارحام، اور رحم کے رشتے. اور ارحام کا دیکھیں محرم رشتے نا، اب جب 2 رشتے 2 دفعہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں جو ہمارے محرم رشتے ہوتے ہیں، اور غیر محرم کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن آج کل تو کوئی نہیں پتہ ہوتا نا محرم کون غیر محرم کون، آج کل تو سب گڑبڑ کر دیا. لیکن آپ دیکھیں جب ہم نکاح میں آتے ہیں نا تو ارحام کیسے ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو پہلے غیر محرم تھا اب وہ محرم بن گیا. وہ باپ، دیکھیں باپ اور بیٹی کا ڈیفینیٹلی شادی نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ لڑکی نئے گھر میں جا رہی ہے تو وہ باپ اس بچی کے لیے ہمیشہ تک اللہ سلامت رکھے شادیوں کو، اگر شادی نہیں بھی ہوتی تو وہ باپ جو ہے نا وہ ساری عمر کے لیے محرم بن جاتے ہیں. اگر بیٹی کی شادی ہے تو داماد کے لیے وہ ماں جو ہے لڑکی کی وہ محرم بن جاتی ہے. تو نئے رشتے جو محرم والے رشتے ہیں نا وہ قائم ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ آنے والی بچی کو بیٹی کی طرح سمجھو، اور بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح سمجھو. آج کل نیا میڈیا میں آنا شروع ہو گیا نا کہ نہیں اپنا کوئی نہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے یار، سوچو تو صحیح. اب باہر پھینکو، شادی ہوئی ہے تو ماں باپ کو باہر پھینک دو، ٹھیک ہے. لیکن پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے لوگو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تمہیں ایسے نہیں چھوڑا ہوا. تم جو کچھ کر رہے ہو یہ کرامن کاتبین ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. اور اب اس کے بعد سورت احزاب کی 2 آیات تھی، اوپر نیچے 70 اور 71. 70 نصیحت تھی اور اس کے بعد پوری نصیحتیں جو کی تھی نا اس کا رزلٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر تم یہ سارا کچھ کرو گے نا تو پھر تمہیں کیا حاصل ہوگا. اب آیہ نمبر 70 میں رسول اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ،
پھر سے وہی بات کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، زبان اس کا دھیان سے استعمال کرنا. اب کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، ان کو آگے سے میں نے جواب ہی نہیں دیا تھا، لیکن سر سے پاؤں تک نا دھڑ دھڑ پتہ چل رہا ہوتا ہے، منہ سے بھی پتہ چلتا ہے، باڈی لینگویج سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دفعہ جو ڈونٹ ڈو دس یہ وہ. لیکن جو حضرت ابو بکر صدیق نا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو اپنی زبان کو نا دانتوں میں دبا رہے تھے زور زور سے. صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیدھی رہے گی نا تو میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، یہ ٹیڑھی ہو گئی نا تو میرا سب کچھ ہی لے جائے گی. تو زبان کا استعمال دیکھیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اور پھر آگے کی زبان سیدھی رکھنا، بات ٹھیک کرنا. اور اس کے بعد فرمایا کیا کہ اگر تم یہ ساری چیزیں کرتے ہو تو ملے گا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یصلح لکم، کہ تمہارے لیے وہ کر دے گا، اصلاح کر دے گا اعمالکم، تمہاری دنیا جو تم نے کریٹ کرنے جا رہے ہو نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے سب کچھ ٹھیک کر دے گا. اس کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گفٹ دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے تمہارا گھر کی سب چیزیں ٹھیک کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف بھی کر دے گا، کیونکہ انسان ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کوئی چیزیں کر بھی لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، وَرَسُولَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو یہ بڑی کامیابی ہے. دنیا میں جو ہم کامیابیاں دیکھتے ہیں نا کہ یہ لیول، یہ وہ لیول، لیکن اللہ کے نزدیک کون کامیاب ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. اور اب تقوی کے بارے میں ایک چھوٹی سی میں ایک آپ کو اور قرآن ہی کی آیت سنا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تقوی جو اختیار کرے گا اس کو کیا ملے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کسی بھی مشکل میں پھنسے گا نا، کبھی بھی پریشانی ہوگی، اللہ سنبھال لے گا، اللہ راستے نکال لے گا. ہم پریشان ہوتے ہیں نا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ بچے، یا اللہ یہ، یا اللہ خامن، یا اللہ گھر، یا اللہ یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے سچے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقُهُ، اور وہ رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہوں سے تمہیں رزق ملے گا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ ان ورڈز کو اگر دل کے اندر اتار کے سنو نا تو آنیسٹلی کانپ جاتا ہے بندہ کہ ایسی جگہ سے رزق دے گا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. تم ایک دفعہ اللہ کی راہ میں چلو تو صحیح، کیونکہ دیکھو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے نا، میں اس کی دعا سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، لیکن اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک دفعہ سوچا کرو، جب دعائیں لمبی نہیں نا قبول ہو رہی ہوتی، ہائے مانگ رہے ہیں، آف کورس اس کا ایک اور جگہ بھی آتا ہے آخرت میں یہ ملے گا وہ ملے گا، لیکن تھوڑی دیر سوچا کرو کہ اللہ کے تو وعدے ہیں، پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ میں اللہ کا حکم نہیں مان رہی ہوں، اللہ نے تو شرط لگا دی ہے، اس نے تو کوئی بات نہیں چھپائی ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کافی ہو جاتا ہے، پھر آپ کو نہیں ضرورت ہے کسی بھی چیز کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پوری کر دیتے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہی ہے ساری بات کا کہ یہ نیا یونٹ جو بن رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، رائٹ؟ اور
اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں تو ہم بڑی کلیئرلی سمجھ آتے ہیں اس بات کو کہ یہاں پہ ہمیں جو 60 70 80 سال کی زندگی ملی ہے نا، وہ ہمارے اگلے گھر کی تیاری کے لیے ملی ہے. اور اگلے گھر میں جب ہم نے جانا ہے، کوئی اینٹ گارا اس کے ڈیکوریشن ہمارے اعمال ہیں. اگر ہمارے اعمال ساتھ نہیں جائیں گے، اینٹیں بھی کوئی نہیں ساتھ جائیں گی. تو یہ دنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے. یہاں پہ اولاد اور ساری چیزیں اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ سب دھوکہ ہے. اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں تاکہ تم انجوائے کرو اور اللہ کے راستے میں بڑھو آگے. تم دیکھو کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اور اگر آپ سوچو اللہ کی نافرمانی کر کے پھر 5 وقت کی نماز پڑھ لیں یا تہجدوں میں اٹھ جائیں اور دعا میں روتے رہیں گے، اب مجھے بتاؤ کہ آپ خود ماں ہو، آپ کا بچہ آپ کے منہ پہ بدتمیزیاں کر رہا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کو پتہ ہے بیٹا ایسے تم گھر میں اس حالت میں نہیں آ سکتے، میرے گھر کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ پھر بھی اسی حالت میں آپ کے گھر میں ہر دفعہ آتا ہے اور آپ کو پھر اس کے بعد آپ کے گلے بھی لگائے گا، تو آپ کیا کرو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دھوکے میں نہ رہیے گا کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے، اللہ نے معاف کر دینا. خدا کی قسم اللہ نے پورے قرآن میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا. 30 پارہ پڑھ کے دیکھو، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سے بیان کیا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں، منافق کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، منافق جو ہے جو کہتے ہیں منہ سے کہ ہم مسلمان ہیں اور عمل بالکل فرق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوزخ میں درک میں ہوں گے، جو آخری درجہ ہے جسے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی یو آر ان دس ورلڈ. یہ تھوڑی سے سال ہیں، اب تو ویسے بھی گھٹنے شٹنے ہمارے ختم ہو رہے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری زندگیاں آگے جو ہے نا وہ اس طرح کی اللہ کی راہ میں جانے والی ہوں، اللہ کو راضی کرنے والی ہوں. اور کئی دفعہ تو بے گناہ لوگوں کو آپ کبھی جیل میں جا کے دیکھیں اور پھر ان کی توبہ استغفار وہ جب باتیں سنتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے. اچھا، لیکن جو مین یہاں پہ بات تھی کہ وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری وہ قسم وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں، یعنی ستر کے لائق جو ان کے اعضاء ہیں نا وہ ان کے ننگے ہوتے ہیں. اتنی خوفناک یہ بات لگتی ہے کہ یا لباس اتنے تنگ اور باریک پہنتی ہیں گویا کہ وہ ننگی ہیں، اور وہ ایسی لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹکنے والی ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھٹکانے والی ہیں. آپ ذرا یہاں پہ روک کے دیکھیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا اور ہم سوچ رہے ہیں ہائے وہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ سزا ملے گی. مسلمان ملک میں، مسلمان گھروں میں، مسلمان بیٹیاں، مسلمان مائیں بہنیں سب آپ غور تو ذرا کریں کہ اتنی بڑی سزا اور ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ ایک ہماری مسلمان ماڈل اور ایک میک اپ کمپنی ہے جس کو وہ ایڈورٹائز کرنے کے لیے انہوں نے اس کو یوز کیا ہے. دیکھیں وہ اپنی ماڈل لا سکتے تھے لیکن ان کو مسلمان بچی چاہیے تھی تاکہ اس کو ننگا کر کے دکھائیں اور وہ ہم بتا سکیں کہ دیکھو یہ حال ہے تم لوگوں کا بھی. اور اس پہ آپ یہ دیکھیں، میں یہ سوچتی ہوں کہ ان پاکستان اسلامی جمہوریہ، ہم کہتے ہیں نا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ کہاں کا کیا مطلب تھا اس کا کہ اس کا نظام جو ہے، حکومت کا نظام اس کا وہ ایسا ہوگا جس میں جمہوریت ہوگی، لیکن وہاں کی قوانین جو کہ ہے نہیں ہے، لیکن مقصد کیا تھا کہ اس کی قوانین قرآن اور سنت کی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں گے. چلے وہ بھی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اس ملک میں کیا ہمارے باپ ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے فیملی ہے، مطلب وہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے علماء ہیں بڑے بڑے، ہے نا، اور وہاں پہ اگر ایسی چیز آتی ہے تو ہر ایک کو اٹھ کے بولنا چاہیے کہ ایسی چیز آپ نہیں کرو، کیونکہ آج آپ چپ رہو گے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اب دیکھیں کہ وہ مطلب کپڑے ایسے کہ پورے ننگی ہے وہ بچی، اور وہ اتنے فخر سے اس کو دکھا رہے، اس کو اتنا پاپولر بنایا کس نے؟ ہم نہیں بنایا نا، آپ نے اور میں نہیں بنایا.
اور اتنے جرت آپ یہ دیکھیں کہ اٹ از اوکے کہ وہ مال کے اندر جا کے، مال میں کون ہوتا ہے؟ ہمارے بچے، گھروں کی بچیاں ہوتی ہیں نا، ہمارے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں جو شاپنگ کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ اگر آج اس کو نارم کر دیں گے نا، تو آپ سوچیں کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کا کیا حال ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے وہ کہتے تھے نا کہ پہلے زمانے میں مائیں بڑی سمپل ہوتی تھی، لیکن ایسے ایسے بچے پیدا کیے، ایسے ایسے قابل لوگ پیدا کیے۔ آج کی ماں پڑھی لکھی ہو گئی اور ہر گھر میں ناچنے گانے والی پیدا ہو گئی ہیں۔ تو یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، یہ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا راہ دکھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا راہ دکھا رہی ہیں، اور ہم کھلے عام شیطان کو فالو کریں، اور ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ کوئی چلو گھر میں باپ کا ڈر کوئی نہیں، بھائی کا ڈر نہیں، وہ بھی ایسے ہی تھے، ہم نے دیوس کا بھی پڑھا نا، وہ بھی ایسے ہی، ان کو نہیں فرق پڑتا۔ لیکن اب جب باہر نکلتے ہو تو اس ملک میں کوئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، جن کی اتنی فالوئنگ ہے کہ وہ ایک بات کہتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں ان کو۔ کدھر جاتے ہیں وہ پہ؟ کیسے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے بول بول کے میں کہتی ہوں کہ بندہ تھک جاتا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات بھی وہ کسی کے اوپر سے نہیں گزرتی۔ وہ کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک اس لیے تو نہیں نازل ہوا تھا نا کہ وظیفے کی کتاب ہے، چلو جی اب یہ مشکل آ گئی، گھر میں یہ پرابلم آ گئی، قرآن خوانی کرا لی، اچھا یہ آیا اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی، اچھا سورت فلاں کر لیں گے، سورہ یاسین کو پڑھ لیں گے تو سکون مل جائے گا، سورہ رحمان پڑھ لیں گے تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس لیے تو نہیں نازل ہوا تھا۔ مشرکین مکہ کو تکلیف کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ یہی تکلیف تھی کہ یہ قرآن تو زندگیاں بدلنے کا کہتا ہے، اور وہ ہم نے نہیں بدلنی ہے۔ آج کیونکہ ہم قرآن کو جب ہماری زندگیوں میں نہیں کھولے گا، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں نہیں کھولے گا، ہمارے دوستوں کی، ہمارے خاندان کی زندگیوں میں نہیں کھولے گا، تو پھر یہ حال تو ہوگا نا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعید دی ہے پورے قرآن میں، آپ دیکھیے جگہ جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا، ایک کتنی پیاری آیت تھی جو میں دیکھ رہی تھی، بلکہ میں آپ کے سامنے پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کیا تم ایسے لوگ ہو جو کتاب کا کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو؟ ہم کرتے ہیں نا کہ الحمدللہ ہم تو نیک ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد بھی کر لیتے ہیں، الحمدللہ ہم تسبیح بھی کر لیتے ہیں، لیکن اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اچھا نہیں سوری، فما جزاؤ، تو اس کی کیا جزا ہے، اس کی کیا سزا ہوگی، من یفعل، جو ایسا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی سزا کیا ہوگی، ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامہ، کہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے اس کے لیے رسوائی ہے، اور آخرت کی میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ یردون الی اشد العذاب، اور وہ اتنے جو سخت عذاب ہے اس کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ بغافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو آج دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ، جو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی اس بچی کو دیکھ کے کہ کیا یار اتنی سی چیز، کیا چیز سمجھ نہیں آتی، ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ تو ہم سوچیں ہم تو نہیں کر رہے الحمدللہ، چلو ہم یہ بھی سوچ لیں کہ میرے گھر میں تو نہیں ایسا ہو رہا، لیکن آپ بھول جاتے ہیں کیا، میں اور آپ، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جواب دے کے بھیجا ہے کہ تم نے برائی کو روکنا ہے،
तुमने अच्छाई की तलकीन करनी है। आज हम आंखें बंद कर लेंगे कि कोई बात नहीं, मैं तो नहीं कर सकती हूँ ऐसे। सबसे कमजोर से कमजोर लम्हा जो इंसान की जिंदगी में आता है ना, रसूल अल्लाह ने वो भी बता दिया था कि हाथ से रोको, नहीं रोक सकते हो, जुबान से रोको, वो नहीं कर सकते हो, दिल से तो बुरा कहो उनको, वो तो थम्स अप तो ना भेजो उनको, दिल हार्ट तो ना भेजो, और जहां बैठते हो वो उनके बारे में बात करो, वाह शी इज सो क्यूट, शी इज लुकिंग लाइक दिस, तो फिर क्या बनेगा हमारा। देखिए ये छोटी छोटी बातें छोटी नहीं है, इनको हम अगर समझें कि हमारा मकसद इस दुनिया में आने का क्या है, अगर मेरे पास ऐसी, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे बच्चे नहीं करे, फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त नहीं करे, तो जो भी मुसलमान कर रहा है ना उसका दर्द लिए, उसको समझिए उस बात को। आज आप फॉर एग्जाम्पल कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे इस बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने कौन सा बाज आ जाना है, मैं अगर सोचती हूँ ऐसे, राइट। आप ये सोचें कल को अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हाजिर होके मैं तो क्लियर हो जाऊंगी ना कि अल्लाह मेरी इतनी वुसअत थी, मैं एक लाइव क्लास करती थी, मैंने अपनी बात कह दी, मैंने लोगों तक आपका पैगाम पहुंचा दिया। इसी तरह से जब आप अपनी आवाज उठाएंगे ना तो कल को अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने फख्र से कह सकेंगे कि या पाक परवरदिगार, मैंने आप ये बात, जो गुनाह मैंने देखा था, मेरी आंख ने देखा था, मैंने उसके बारे में बोला था अपने फ्रेंड्स में कि कितनी बुरी बात है, ऐसे हुआ था, कह दिया करे, कम अज कम अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने ये हुज्जत तमाम हो जाएगी। और अब दूसरी हदीस है, वो भी बहुत प्यारी थी। मैंने कहा एक ये वाली हदीस से तो ऐसे लग रहा था दिल जो ना धड़कना शुरू हो जाता है तेज तेज। तो एक दुआ थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी सिखाई थी, सुनन इब्ने बाजा की है 3837। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे। और अब देखिए इतनी मुकम्मल दुआ है, इतनी प्यारी दुआ है, और अगर आप इसको पीसेस में याद करेंगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ये हम सबको आती है, ठीक है, मिन इल्मिन ला यनफा, कि या अल्लाह ऐसा इल्म जो मुझे फायदा ही ना दे, मैं ऐसे ही पढ़ती जा रही हूँ, ऐसे ही सीखती जा रही हूँ, यहाँ पढ़ रही हूँ, उधर देख रही हूँ, वो सुन रही हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मेरे अमल में जीरो उसका असर हो रहा है। या अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ ऐसे इल्म से जो मुझे कोई फायदा ना दे। व मिन कल्बिन ला यख्शा, और मैं ऐसे दिल से जिसमें तेरी खशियत ही ना हो, जिसमें तेरा डर ही ना हो। व मिन नफ्सिन ला तशबा, और ऐसे नफ्स से जो कभी ना भरे। या अल्लाह मुझे ऐसी मेरी ख्वाहिशात जो कभी मुझे पूरी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि एक पूरी होती है तो मैं पीछे दूसरी के पड़ जाती हूँ, दूसरी होती है तो मैं तीसरे के पीछे पड़ जाती हूँ, कि मेरी ऐसा मेरा नफ्स जो कभी भरे ना, मैं उससे भी तेरी पनाह मांगती हूँ। और ये तो बहुत प्यारी है, वमिन दावतिल्ला युस्तजाबु लहा, और ऐसी दुआ या पाक परवरदिगार जो कबूल ना हो, मैं उससे भी तेरी पनाह मांगती हूँ कि अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर लेना। तो ये बड़ी प्यारी दुआ थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि आप लोग इसको पीसेस में अगर याद करेंगे ना तो आपको बहुत तर्जुमे के साथ याद करेंगे, आपको और भी आसानी से आ जाएगी। और आखिरी वाली तो मैं वैसे ही जब बहुत दिल नरम होता है ना, और जब होते कि अल्लाह ये दुआ मेरी कब पूरी होगी, तो वो फिर मैं आखिरी वाली रिपीटेडली पढ़ती हूँ, मिन दावतिल्लाह युस्तजाबु लहा व मिन दावतिल्लाह युस्तजाबु लहा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम इंशाअल्लाह सूरत बनी इसराइल के आया नंबर 83 करेंगे। अब देखिए जितनी क्लासेस पीछे भी हम कर चुके हैं, हर क्लास इतनी खूबसूरत क्लास में एक सबक मिलता है कि ज़िंदगी, वो कहते हैं ना कि चेंज होने। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी ज़रूर उनमें से वो लोग जो तहज्जुद पढ़ रहे थे वो और मज़े से पढ़ते होंगे और वो इंजॉय कर रहे होंगे, और जिन्होंने शुरू किया है उसके बाद से तो वो उस पर इस्तकामत की दुआ कर रहे होंगे कि इतना खूबसूरत वो लम्हे होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कबूल करे। देखिए लास्ट टाइम मैंने तहज्जुद में एक चीज़ मिस की थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी, कि मैंने बताया था ना कि अगर आपको मुश्किल लगता है उठना तो आप थोड़ा आप 10 मिनट पहले बेशक उठ जाएं, आप 15 मिनट पहले उठ जाएं, और आप 2 ही बस नफल पढ़ लेना, फिर ऐसा ऐसा आपको आदत हो जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया था
کہ رات کی نماز میں نا قیام میں اگر کوئی 11 آیات پڑھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں وہ غافلوں میں شامل نہیں ہوتا. تو 11 آیات تو اتنی آسان ہے، قل اعوذ برب الفلق اور ناس 11 بن جاتی ہیں. تو صرف دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنے بڑے بڑے آ جا رہے ہیں. اچھا، اور دوسرا کہ اگر کوئی 100 آیات پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات قیام کا ثواب ہے. اب سوئے پڑے ہیں پوری رات اور آپ 10 منٹ پہلے اٹھ کے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیونکہ اگر آپ اب فار ایگزامپل سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو وہ تو نہیں کمپلیٹ ہونے والی، 100 آیات کافی لمبی ہے. آسان میں آپ کو بتاتی ہوں 30th پارہ. ثم الحمدللہ میرے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے اب آلموسٹ ان کی گریجویشن ہے، وہ 30th پارہ ان کا کمپلیٹ ہو رہا ہے، انہوں نے حفظ کر لیا ہے الحمدللہ. ان کے لیے آپ دیکھیں سورۃ نبا اور سورۃ نازیات اور سورۃ عبسہ، یہ پہلی والی 3 صورتیں ہیں نا، میرا خیال ہے یہ تینوں کا یہی نام ہے. آپ دیکھ لیجئے گا سورۃ نبا، سورۃ نازیات اور سورۃ عبسہ، آپ کی 100 آیات ہو جاتی ہیں. اور وہ ایک آپ 2 اب آرام سے 2 نفل میں آپ کمپلیٹ کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں. کیونکہ ایک تو 30th پارہ آسان بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہے، اور ہم چلاکی بھی اتنی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہنستے ہوں گے کہ کہاں ہے 100 آیات پڑھنے سے پوری رات کا ثواب ہے، تو انہوں نے ڈھونڈ لیا شارٹ کٹ. لیکن الحمدللہ تو آپ جلدی سے وہ پڑھ لیا کریں، پوری رات قیام کا ثواب ہے. اور دیکھیے تیسری بات کہ جو تو جلدی اٹھتے ہیں، فار ایگزامپل وہ اٹھے 2 گھنٹے پہلے اٹھ گئے تھے، ان کے لیے تو دیکھیں جو 500 آیات پڑھتا ہے نا، 500 آیات آرام سے پورا 30th پارہ آپ کا 500 آیات ہو جاتا ہے. 500 آیات پڑھتا ہے نا، اس کو اتنا اجر ہے جتنا کہتے ہیں کہ ایک بیل کی کھال پوری لے کے نا اس کے اندر سونا بھر دو اور وہ پورا بند کر دو، اور اس کا جتنا وزن ہو، جتنا اس کی قیمت آپ دیکھیں کتنا ہے، اس سے بھی زیادہ. قنطار کا لفظ آتا ہے کہ قنطار جتنا ثواب ملے گا. تو اللہ اکبر. اچھا، ایک اور آسانی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے عشاء پڑھ لیا نا تو عشاء کے بعد آپ بیٹھ کے 30th پارہ پڑھنا شروع کر دیں. رات تو ہو گئی ہے، اور پھر جتنا رہ جائے وہ تہجد میں بھی پڑھ لیں، اور پوری رات میں آرام سے آپ کا 30واں پارہ ہو جائے گا، 500 آیات آرام سے ہو جائے گی. تو ہمیں قنطار جتنا ثواب ملے گا الحمدللہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ملنے والی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاں جی، آیہ نمبر 83 انشاءاللہ آپ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں آیہ نمبر 83 میں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب انعام کرتے ہیں ہم علی الانسان، انسان پر، اعرض، تو وہ اعراض کرتا ہے. اللہ اکبر، وہ منہ موڑ لیتا ہے. یہ گلہ کون کر رہے ہیں؟ یہ بتا کون رہا ہے؟ آپ یہ سوچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ. الا یعلم من خلق، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ انسان کو جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات میں نے اتنی دفعہ ڈیفرنٹ اینگل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرتے ہیں تو ہم کتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم جب سے بچوں کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، ہم کس طرح سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آ جاتا ہے ہم پھر بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ نیک و صالح ہو، یا اللہ اپنے گھر میں آباد رہے. اگر پھر اللہ نہ کرے کسی کو اولاد کی پرابلم ہوتی ہے، کس طرح سے ہم لوگ رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں. کوئی بھی چیز کو آپ سوچ رہے ہیں، آپ کے کاروبار میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا اس طرح سے چیز صحت کی آ جاتی ہے. شادی کی بات سن لیں کہ جب ہو جاتی ہے نا، رشتہ آ گیا، ابھی تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے، پھر جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. میں کس اینگل سے آپ کو یہ بات سکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو یہاں پہ یہ ہے کہ جو انسان ناشکرا ہوتا ہے، تو شکر کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. کہ جب نبوت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا نا، کیا کہا تھا؟ قم اللیل الا قلیلا. تو اب رات کو اٹھیے
तहज्जुद में अल्लाह के सामने खड़े हो जाइए। और फिर कहा था इन्ना नाशियतल लैली हुआ अशद्दु वतअन व अक़वा मुकीला, पढ़ा था ना कि है मुश्किल, नफ्स पे भी भारी है, लेकिन उठें और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हो जाए, ये बात है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अल्लाह को जब इतना बड़ा इनाम दिया था हौज़े कौसर का, तो क्या कहा था, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। तो अब आपने क्या करना है, अभी जब आपको इतना बड़ा इनाम मिला तो अल्लाह के लिए नमाज के लिए खड़े हो जाएं, उसकी इबादत के लिए खड़े हो जाए और कुर्बानी दीजिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब औलाद की नेमत दी थी तो नहीं मान रहे थे, उनको लगता था मैं इतना बूढ़ा हूँ, मैं कैसे ऐसे हुआ, अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कोई निशानी बता दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि 3 दिन तक तुम लोगों से बात नहीं करोगे, लेकिन जुबान तुम्हारी चलती रहेगी, तुम अल्लाह का जिक्र बयान करते रहोगे, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र बयान करो। जब अल्लाह की नेमतें देते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है, और हम ऐसे करते हैं कि जैसे उसके बाद तो हमें शायद अल्लाह से वापस काम ही नहीं पड़ना, हमें कोई अल्लाह की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। हम हैं कौन, आप कभी सोचिए तो सही ना, हम अल्लाह के गुलाम हैं। गुलाम क्या होता है, जिसका दिन रात अपने मालिक के लिए होता है। आजकल के नौकर वैसे नहीं होते, उस ज़माने के गुलाम सोचिए जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, और उससे पहले हमेशा से गुलाम रहे हैं। उनका हर सांस अपने मालिक के लिए होता था। आप कभी कैन यू इमेजिन कि आप सोचिए, आपका कोई काम है, आपका बिजनेस है, आपने किसी को हायर किया, पे आप देते हैं, और आपका एम्प्लॉय जो है वो सारा दिन जो गाहक आता है, क्योंकि आप उधर नहीं, तो वो उसको आपके जो सामने दुकान है ना, वो उसकी कोई जाने वाली है, उन्होंने उसको कुछ कहा होगा कि हम आपको पैसे देंगे इतने, अपने सारे ग्राहकों को कह रहा है उस दुकान पे चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छी रेट देगा, ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आपको जब पता चलेगा तो आप क्या करोगे? इतना न शुक्रा बंदा, हम लोग इतने न शुक्र हो जाते हैं कि नेमतें दी जिसने, अल्लाह ने दी, उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसके खिलाफ कैसे? शैतान की बात मान के। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतने फख्र से कहा था कि जा, तूने जो करना है तू कर, तू मेरे बंदों का कुछ नहीं कर सकता। हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं क्या? हम मोमिन नहीं हैं क्या? फिर कैसे इतनी नाफरमानियां सरे आम करे और दिल भी ना दहले हम लोगों का। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि शुक्र जब इंसान करता है ना, देखिए इसका इतना फायदा है कि दुनिया में जो नेमतें अगर हमारी कायम है ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेमतें कायम रहें, तो वो शुक्र की वजह से ही रहेंगी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे ना तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज रदी अल्लाह अन्हु को कहा, उनका हाथ पकड़ा और इतनी मोहब्बत से कहा कि माज, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कैन यू इमेजिन, आप सोचें कि हजरत माज का उस वक्त क्या हाल होगा। तो हजरत माज ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं भी आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक वसीयत करना चाहता हूँ कि तुम जब तक जिंदा हो ना, हर नमाज के बाद ये दुआ जरूर मांगा करो। आखिर इस दुआ में क्या चीज थी, आप सोचे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, कि अल्लाह मुझे अपना जिक्र, अपना शुक्र और इबादत भी बेहतरीन तरीके से करने की तौफीक अता कर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बता दिया था। अब देखिए, शैतान का बखत जो है ना, उसको ये पता था, उसको ये शुक्र के मुकाम का पता था कि अगर मेरा बंदा जो है ना ये शुक्र गुजार हो गया ना, तो फिर ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि सूरत अराफ में आता है कि मैं इनके दाएं से आऊंगा, हमने ये पढ़ चुके हैं, इनके बाएं से आऊंगा, इनके आगे से आऊंगा
और फिर कहा कि वला ताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो तू अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। देखा, ये आगे पीछे दाएं बाएं से आने का क्या मकसद था कि बंदा शुक्रगुजारी से उसको रोक देगा, कि उसको ऐसे कामों में मसरूफ कर देगा कि जैसे ही अल्लाह की नेमत मिलेगी ना, उसको इतना एक्साइटेड करके, उसको इतना खुश कि अब तो तुम आसमान से तारे भी उतार के ले आओ, और अब तो तुम ये भी कर लो, क्यों, कोई बात नहीं, अब देखो वो भी तो ऐसे करते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, फौरन शुक्री करा देगा। इसको कमबख्त को पता था। अल्लाह सुब्हान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार और मुझे बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला बना दे। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जिक्र करने वाले मेरे हम मजलिस हैं, सुबहान अल्लाह, और मेरे ज़्यादा शुक्रगुजारी करने वाले ज़्यादा फजल समेटने वाले हैं। जितना ज़्यादा शुक्र करेंगे उतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नेमतें ज़्यादा मिलेंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी नेमतें सलामत रहें, अगर आप ये चाहते हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको नेमतें दी हैं उससे ज़्यादा अता करे, तो शुक्र की तस्बीह करनी शुरू कर दें। देखिए, शुक्र जो है ना, एक होता है ज़ुबान से शुक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, वो भी बहुत अच्छा है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम हम पढ़ते हैं ना, और वो मिज़ान को भर देता है। लेकिन हमारा असल शुक्र क्या है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें दी है ना, उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल ना करें। आँख अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है, जुबान, हाथ, पाँव, हमारा जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह की नेमत है, और उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की खिलाफ वर्जी करने में इस्तेमाल ना करे, ये बहुत बड़ी नाशुक्री हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए शुक्र का नाम जो है ना, एक इसका नाम है हाफिज। हाफिज इसलिए कहते हैं कि नेमतों की हिफाजत करता है। आप शुक्र करेंगे, आपकी नेमतें महफूज हो जाएंगी। इसका दूसरा नाम जालिब भी है, और क्योंकि ये गुमशुदा जो इनामात है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जो हमसे छिन गए थे इनामात, क्योंकि हर नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की है ना, अगर कोई चीज़ हमसे चली गई थी तो उसको खींच के वापस ले आता है। शुक्र से अपनी ज़ुबान तर रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक बेइंतहा पढ़ा करें। इसके अलावा एक और दुआ है जो इतनी प्यारी मुझे लगती है शुक्र के लिए, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ, आपको इंशाल्लाह वो भी याद रहेगी कि अच्छा, मैं अभी आती हूँ यहाँ पे। हाँ, अल्लाहुम्मा आइन्नी आउज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक व तहव्वुली आफियतिक व फुजाती निक़मतिक व जमी सोहतिक। अच्छा, अब आप कहेंगे कि बता रही हैं, तो अब हम, जिनको पता है वो तो डेफिनेटली फ़ौरन पहचान जाएंगे, जिनको नहीं आती, आप लोग जो भी स्टूडेंट इस वक्त क्लास ले रहे होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, आप प्लीज़ ये दुआएं शेयर कर दिया कीजिए। और अगर फॉर एग्जांपल नहीं आपको मिल रही हैं, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। अब जो भी अल्लाहुम्मा की दुआएं डालेंगे ना, अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं, उसके अंदर आपको ये दुआएं आराम से मिल जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब ये गौर से सुनिएगा, कि ए आदम के बेटे, इब्ने आदम, तू क्यों कर नेमत इलाही का शुक्र अदा करने से बाज रह सकता है, हालांकि उसके शुक्र के नतीजे में इससे कहीं बड़ी नेमत तुझे अता कर दी जाएगी। लिहाजा तू हमेशा हर नेमत पर शुक्र अदा करता रहे, ताकि उससे मज़ीद बड़ी नेमत तुझे मिल जाए। अब देखिए, जब मैंने शुक्र का पूरा बेसिकली कहना चाहिए कि मेरी 4 दिन की क्लास थी आई थिंक, जिसमें हम सिर्फ शुक्र के बारे में बात कर रहे थे, और उसके बाद ऐसे लगता था कि ज़ुबान से शुक्र के अलावा कुछ अदा ही नहीं होगा। और वल्लाही आप करके देखिएगा, फिर आप उसके असरात देखिएगा।